کام دیکھتے ہیں نا تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. گاڑیوں میں، بسوں میں، ویگنوں میں نا احتجاج کرتے ہیں، پھر سر توڑتے ہیں ایک دوسرے کا، مارتے ہیں ایک دوسرے کو. میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کے حصے کے کام بھی لوگ کرتے رہیں گے. کیا ضرورت ہے آپ نے اپنا سر توڑوانا ہے؟ آپ نہ کریں ایسا کام. جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا. سکون دل سے خدا خدا کر، جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا. جو ہنس رہا ہے، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا. سکون دل سے خدا خدا کر، جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا. اب اللہ اپنی اگر کسی مشیت کو پورا کر رہے، اللہ اپنے کسی ارادے کی تکمیل کر رہے ہیں، تو تجھے کیا پریشانی لگی ہوئی ہے کہ تو اس کی حکمتوں میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ ہاں؟ مقدر کا گلہ، مقدر کا شکوہ، تقدیر کا گلہ، یہ کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا بھائی اللہ سے جا کے پوچھو کیوں ہوا ہے یہ. جیسے سورج ہے نا، سورج کو آپ زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، نہیں دیکھ سکتے. جس طرح سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اس طرح آپ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان حکمتوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کی جو ذات ہے وہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی عمل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. تو کیوں آپ اپنے آپ کو خراب کرتے ہو؟ جب ایمانیات پڑھے نا سب نے، ہمارے حضرت جی خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی کو بیعت فرمایا کرتے تو فرمایا کرتے کہ آپ نے آمنت باللہ جو لاشعور میں پڑھی تھی نا، وہ آج ذرا شعور میں پڑھو، وہ آج ذرا اس کو شعور میں پڑھو. بچپن میں پڑھی تھی، اسکول میں، مدرسے میں، استادوں سے، ماں باپ سے، لیکن پتہ نہیں تھا کیا پڑھا ہے. اس میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں والقدر خیرہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میری بات سمجھ گئے نا؟ اب ادھر ایمان لایا ہے، اس پر ادھر کیا کیا ہے؟ ایمان لایا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر میرا ایمان ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ادھر بوڑھی ماں کو کوستا ہے، ادھر باپ کو کوستا ہے، او جی تسی ساڈے واسطے کی کیتا، میرے لیے کیا کیا تم نے؟ میں اپنی مرضی سے رشتہ کر رہا تھا فلاں جگہ سے، مجھے وہاں پھنسا دیا تم نے. ہاں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اور نہیں اللہ کے بندے، تو مسئلہ ہی نہیں سمجھا ابھی تک. تقدیر جب غالب آتی ہے نا، تقدیر اندھا بھی کرتی ہے، تقدیر بہرا بھی کرتی ہے، تقدیر گنگا بھی کرتی ہے. اور جی میرے دیکھتے دیکھتے یہ ہو گیا، میرے دیکھتے دیکھتے یہ ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑا ایک قیمتی ایک دو شعر ہیں جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، اور یاد آئے گی انشاءاللہ کبھی تو آپ کو سنا دوں گا. تقدیر پر ہیں، وہ مقدر پر ہیں. مفہوم اس کا یہ ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا
کہ آدمی کی نظر تو ہوتی ہے پر بینائی نہیں ہوتی اس میں. نظر اس وقت ہوتی ہے پر بینائی اس میں نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. آ کر قضا، یہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے یہ. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اور اکبر نے کیا کہا تھا؟ اکبر نے کہا تھا قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر. قضا کے سامنے، اللہ کی تقدیر کے سامنے، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر. کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اکبر میرے پاس ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اللہ. تو بھائی دوستو بات یہ ہے کہ سلوک جس نے سیکھنا ہے نا، اللہ کی معرفت کا سبق جس نے سیکھنا ہے، تو یہ پہلا سبق ہے. یہ پہلا سبق ہے یہ. اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، مجھے بھی یاد آئی. میرے جو پہلے شیخ و مرشد تھے حضرت خواجہ محمد عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے میرے مرشد حضرت خواجہ غفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے اجازت و خلافت دی، کراچی ایئرپورٹ سے باہر جب نکلے تھے، حضرت مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے، تو کراچی ایئرپورٹ سے نکلے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضرت کے استقبال میں کار لے کر گئے تھے. اس زمانے میں کار بہت ناپید تھی. حضرت کے استقبال میں ہم کار لے کر گئے تھے، اور جب حضرت ہمارے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئے تو مجھے فرمایا محمد عرفان میں تجھے خلافت دینے لگا ہوں، آپ کو خلافت دے رہا ہوں. ایک کام زندگی بھر نہ کرنا، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے. ایک کام نہ کرنا، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں جب خاموش بیٹھا تھا، حضرت نے فرمایا اللہ پر شکوہ نہ کرنا کبھی بھی، اللہ پر گلا یہ کیوں کیا تو نے. اور اللہ نے پھر حضرت کو جو مستجاب الدعوات بنایا تھا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے تھے، حضرت کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی. یہ جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے حضرت نے آج سے 20 سال پہلے فرمایا تھا اہل بدعت کی امامت نہ کرنا، اہل بدعت کی امامت نہ کرنا، اللہ آپ کو اپنا مرکز دیں گے. اور بعض اولیاء اللہ صاحب لفظ بن جاتے ہیں، پھر صاحب ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ پھر موڑتے نہیں ہے. اللہ رد نہیں کرتے. کیوں رد نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اس کی اداؤں پر فدا ہو جاتے ہیں، جس کو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں فانی تائیں فانی کر کے بولی بولی ماہی. فانی کر کے، فانی تائیں فانی کر کے بولی بولی ماہی. ماہی سے مراد اللہ کی ذات. وحدت دریا وچ بڑھ کے ویکھ ذات الہی. ہمارے حضرت ہند کو مہمان فرمایا کرتے تھے، او جنیا اے اللہ دی توحید دے دریا پہ چھال مار کے دیکھتے صحیح نا ایک دفعہ. اللہ کی اس توحید کے دریا میں ایک دفعہ تو چھلانگ لگا کے دیکھ کہ وہاں کیسے کیسے موتی پڑے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حوالے کر دے. تو اللہ کے حوالے ہو جائے ایک دفعہ، دیکھ اللہ کیا کرتے ہیں پھر. لیکن تو نے اپنے آپ کو کئی لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے، تو بے شمار جگہوں پہ گیا ہوا ہے.
کبھی ایک جگہ دل لٹاتا ہے، کبھی دوسری جگہ دل لٹاتا ہے، کبھی تیسری جگہ دل لٹاتا ہے، اور اللہ کا جو نمبر ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ اللہ پاک کا جو نمبر ہے وہ سب سے آخر میں۔ بانی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب انسان تھے۔ یہ بھی شیخ الہند فرمایا کرتے تھے میرے شاگردوں کی جماعت میں مولوی الیاس ایسا انسان ہے جو مجھے لگتا ہے اسے صحابہ کی جماعت سے بچھڑا ہوا ہے۔ اس کو میں دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ کی جماعت یاد آتی ہے، صحابہ یاد آتے ہیں دیکھ کر۔ اور اللہ نے اس شخص کی زبان پر ایسی ایسی باتیں جاری فرمائی۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی ابتلا میں تمہارے خیالات جہاں گئے وہی تمہارا الہ ہے۔ آپ پریشان ہیں نا اس وقت، کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے اور خیال آیا رہا فلاں رشتہ دار جو بڑا مالدار ہے، میں پیسوں کو کہوں گا ابھی بھیج دے گا وہ، اور فلاں بڑا تکڑا ہے، اگر اس سے میری لین سیدھی ہو گئی نا تو بس سارے مسئلے میرے حل ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ اور میرے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے اس پریشانی میں، مشکل میں جہاں تیرا خیال گیا وہی تیرا الہ ہے، وہی تیرا الہ ہے۔ ذرا اپنے آپ کو سب سوچو نا ذرا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس سے تعلقات بن گئے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، اس سے رشتہ داری ہو گئی تو مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے اس کے ساتھ میں لین صحیح ہو گئی تو سارے ہر کام سیدھے ہو جائیں گے بادشاہو۔ ہاں اللہ اکبر۔ مجبور کے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ اقبال نے خوب کہا بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں، بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، پھر بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، پھر بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے۔ اور جی میرے تو سارے مسئلے بادشاہ ان حل کرنے نے، یہی ہیں جن کے قبضے میں سارا کچھ ہے۔ کہتے ہیں نا بادشاہ وہ کیڑی گل ہے جی تہاڈی قلم میں نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ خوشامد بھی ایک بہت بڑا مرض ہے۔ اچھا خوشامد بہت بڑا مرض ہے۔ تو بھئی یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے، جو آج کا جو ہمارا درس ہے، آج کا جو مضمون ہے نا وہ ہے رضا بالقضاء۔ تو ہمارے حضرت خواجہ عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 6 بیماریاں لگائی تھیں۔ کتنی بیماریاں؟ 6 بیماریاں۔ میں حضرت کا سب سے کم عمر خادم رہا ہوں اور حضرت کی اخیر زندگی کا 1996 سے لے کے 2004 تک یہ بڑے بڑے اکابر علماء آتے تھے جو اس حاجت سے مل کے حضرت کو ملا کرتے تھے، مجھے مل کر حضرت سے ملا کرتے تھے۔ حضرت کی طبیعت میں جلال بہت تھا، وقت کی پابندی کا اہتمام بہت زیادہ تھا۔ اگر کسی آدمی نے وقت لیا ہے 10 بجے کا تو وہ اگر 9:30 بجے آ گیا ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، اور 10 کا وقت لے کے 10:30 آیا تو حضرت نے ملا ہی نہیں ان سے۔ اور فرمایا کرتے تھے مولوی کا دروازہ جب مرضی ہے کھڑکا دو، میں کوئی فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا۔ حضرت کی مجلس میں جنات آیا کرتے تھے، ماورائی مخلوقات آیا کرتی تھیں، ان کے اوقات بہت تقسیم تھے اس اعتبار سے۔ عام انسانوں میں کم تھا حضرت کا کام، دوسری مخلوق میں کام زیادہ تھا۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب تشریف لائے ایک دفعہ، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں دل کرتا ہے میں آپ کو کراچی لے جاؤں اور آپ کی پیٹ کے اندر جو ہرنیاں ہیں ان کا علاج کرا دوں۔ تو مجھے یہ الفاظ حضرت کے یاد ہیں، فرمایا اللہ پر شکوہ ہو جائے گا، اللہ پر گلہ ہو جائے گا کہ اللہ فرمائیں کہ میں نے پیدا کیا یہ اس کو نکال رہا ہے یہ خاصوں کی باتیں۔ اچھا یہ بات کس کی ہے؟ محمد بخش کھڑی والے کہتے ہیں نا خاصاں دی گل آما اگا نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل
آما کے نہیں مناسب کرنی، محمد بخشا کھیر پکانی، کتے اگے دے ترنی. اب یہ جس مقام پر ہیں ان کو وہ بات جج رہی ہے، ہمارے لیے یہ ضابطہ علاج کرانا چاہیے، سنت ہے. اب وہ جہاں کھڑے ہیں نا وہ اس مقام کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ پر شکوہ ہو جائے گا، اللہ پر گلہ ہو جائے گا. اور کسی شخص سے بھی اگر حال پوچھتے نا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو یہ عاجز کئی بار بڑے بڑے صاحب علم لوگ آیا کرتے تھے، تو میں ملنے سے پہلے ہی کہہ دیا کرتا تھا کہ حضرت جب آپ سے پوچھیں گے کیا حال ہے تو آپ نے کہنا الحمدللہ. آپ نے یہ نہیں کہنا جی میں بڑا پریشان ہوں. میرے سامنے ایک صاحب گئے، پوچھا حضرت جی کیا حال ہے، حضرت نے پوچھا کیا حال ہے مولانا آپ کا، اور جی حضرت پیر صاحب کیا حال ہے جی، شوگر بھی ہے، ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے، فلانی پریشانی بھی ہے، فلاں پریشانی بھی ہے. اور حضرت کا چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، اور جلال میں آ کے فرمایا میرے اللہ پر اتنے شکوے تھے، اللہ پر اتنا گلہ تیرا، اور فرمایا میری حالت نہیں دیکھتے، 6 بیماری اللہ نے لگائی ہیں، میں نے کبھی زبان سے نہیں کہا اللہ تو نے کیوں کیا ایسا. تو میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لاواں، تو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے لا دیواں. تو اگر مجھے اس حال میں رکھ کے خوش ہے میں بھی خوش ہوں، تو خوش ہے میں بھی خوش ہوں. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن. وہ مہربانیاں تو روز ہوتی ہیں اور تکلیف کبھی کبھی آتی ہے. تکلیف یہ حافظ محمد صدیق برچوڈی والے جو مولانا عبید اللہ سندھی کے شیخ تھے، مولانا عبید اللہ سندھی جن کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے، ان کا نام ہے حافظ محمد صدیق، برچوڈی شریف سندھ کے اندر ہے. بڑے عجیب آدمی تھے. کہتے ہیں کہ حضرت کو گردے میں بہت تکلیف تھی، بخار تھا، جسم پر چھالے پڑے ہوئے تھے، گرمی کے اندر نا لوٹ پلوٹ ہوتے تھے زمین پر. کسی مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہے، کیسی ہے تکلیف آپ کی، تو آگے سے یہ شعر پڑھا، لطف سجن دم بدم، لطف سجن، سجن سے مراد اللہ کی ذات، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ، این بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ 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 واہ. تو بھئی نوجوانوں میں اصل میں ایک مسئلہ سے سمجھانے لگا تھا، وہ کوشش کی ہے کہ آپ تک بات پوری پہنچ جائے، سمجھ گئے نا آپ. تو ایک تو اللہ سے اس اعتکاف میں اس کی ہمت مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ جو مضمون بیان ہوا بات تو بڑی اہم ہے یہ، اور میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس یہ نہیں ہے، تو یا اللہ یہ دولت مجھے دے دے، یا اللہ یہ دولت مجھے دے دے، اس کی التجا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اعمال کا مزہ، تلاوت کا مزہ، روزے کا مزہ، باقی چیزوں کے مزے وہ اس کے بعد نصیب ہوتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا. پہلے ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت میں اللہ کی ذات پر صحیح یقین کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. مقدرات میں سب کچھ طے ہو چکا ہے، اچھا لکھ دیا ہے عبداللہ نے روٹی کتنی کھانی ہے، کتنا اس کو ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، عبد الرحمن پر کیا حالات آئیں گے، جاوید پر کیا حالات آئیں گے، عبد الرحمن پر کتنے اور فضل ہوں گے، جی احسن صاحب اور کتنے احسن ہوں گے، یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. بات سمجھے نا. تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور اللہ کے حوالے کرنے میں اپنے آپ کو بڑی خیر ہے، اچھا بڑی خیر ہے. اب یہ جو یقین کی دولت ہے نا، یہ جو معرفت کا نور ہے، جیسے آپ لوگ بیت ہوئے اور میں نے آپ کو ذکر تلقین کیا، کل بھی ذکر یہ کرو، تو اس پر میں اشارہ یہ کرتا ہوں کہ یہ ذکر جو ہے نا اس عقیدے پر مضبوط کرنے کے لیے بہت معاون ہے. بزرگوں نے لکھا ہے 2 چیزیں ہمارے طریقے میں ہیں، ایک ذکر پہ دوام، دوسرا صحبت شیخ. ذکر کا دوام، شارٹ کٹ نہیں لگتی کسی چیز کو بھی، شارٹ نہیں لگے گی.
ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اور جس کو آپ یاد کریں گے نا وہ ایک دفعہ اپنی یاد کا وافر حصہ آپ کو دے دیں گے. جب اس کی یاد کا وافر حصہ آپ کو آ گیا نا اس کے بعد آپ نارمل ہیں پھر. اس کے بعد آپ یہ پھر آپ کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں، نہ لائٹیں بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے لیے کوئی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. بھئی ایک چیز جو بدل گئی ہے وہ بدلنی تھی، وہ ہو گئی ہے بس. اب یہ کب ہوگی؟ کہتے ہیں کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی عمر بھر میری طرح سفر میں رہا. کوئی عمر بھر میری طرح سفر میں رہا. اور یہ سفر میں رہنا بھی نجات کا سبب ہے. صاحب کیونکہ اس آدمی نے نکل تو گیا ہے، نکل تو ایک آدمی نکلا ہی نہیں ہے، تو نکلے ہوئے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ منزل پر پہنچ جائے گا. کل میں نے آپ کو پنجابی کا شعر سنایا تھا نا، میں اپنی جگہ پہ پڑھتا رہتا ہوں اس کو اور بڑا ہی مزہ آتا ہے. اے پینڈا عشق دا، اے پینڈا، پینڈا پنجابی میں راستے کو کہتے ہیں نا. اے پینڈا عشق دا ٹرنے نال مکنا ہے، او منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہندے. تو منزل نو نہیں سنے صحیح صاحب؟ ہاں نیڑے رہ کے بھی منزل نہیں تھاندی. ہاں یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھے. ہاں ہاں. اور ہمارا طریقہ ایسا ہے نا، ہمارا طریقہ ایسا ہے اگر یہ کوئی بات کشمیر میں سن رہا ہے نا، کہاں پہ سن رہا ہے؟ کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے. کشمیر میں ہمارے ایک دوست ہیں جو ابھی اس وقت یہ سن رہے ہیں وہاں پر، وہ ہندوستان میں سن رہے ہیں. ہمارا طریقہ عالیہ ایسا ہے کہ فرمایا اس طریقہ میں غائب میں بھی محفل گرم ہو جاتی ہے، غائب میں بھی محفل گرم ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے ایک ایسا پرندہ بنایا نا جو سائبیریا سے اڑتا ہے، ہندوستان میں آ کے انڈے دیتا ہے. کہاں سے اڑتا ہے؟ انڈے ہندوستان میں دے کر واپس سائبیریا چلا جاتا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے اپنے انڈوں پہ توجہ کرتا ہے، بچے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر ایک پرندے کو اتنی قوت دے رکھی ہے تو نگاہ مرد مومن میں کیا تاثیر ہوگی پھر؟ نگاہ مرد مومن میں، اقبال نے کہا ہے نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہاں بات سمجھے نا. لیکن نگاہ ہو، کیا ہو؟ نگاہ ہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیہڑی ہزار زنانیاں دیکھی دی ہوئیں تو وہ نگاہ نگاہ نہیں ہوتی وہ جڑے ہو. سمجھو، دن کو ہزار عورتیں نظروں سے گزار دیں، دل میں معرفت نگاہ کو نگاہ بنانے کے لیے نگاہ بنانی پڑے گی. جس طرح حضرت مجذوب نے حضرت تھانوی کو کہا تھا نا، ان کی صحبت میں جب گئے نا تو کسی نے پوچھا مجھے حضرت تھانوی سے مرید ہونے کے بعد کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ حسن صاحب کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ انہوں نے ایک شعر پڑھا، انہوں نے کہا نقش بتاں مٹایا، نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال یار، نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال یار، آنکھ کو میری آنکھ دل کو میرے دل بنا دیا. کہتے ہو کیا ملا ہے؟ یہ ملا ہے مجھے. بات سمجھ رہے نا میری؟ تو وہی یہ ہے کہ باتیں ابھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ رات بھر کے بھی ہم جاگے ہوئے ہیں. یہ عشق جو مضمون ہے نا، یہ چھڑ جائے تو رکنے کا نام نہیں لیتا، رکنے کا نام نہیں لیتا، رکنے کا نام نہیں لیتا. بس اللہ کو پانے کے لیے اس کو مانگنا، اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ کو مانگنا. یا اللہ یہ بڑا یقین والی دولت تو مجھے نصیب کر دے،
اپنی صحیح توحید مجھے نصیب کر دے، اپنی ذات کا صحیح یقین نصیب کر دے. بس یہ دولت مل گئی نا انشاءاللہ، بس مزے ہی مزے ہیں، پھر مزے ہی مزے ہیں. پھر اللہ اپنے پیاروں کی دنیا بھی بناتے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کی آخرت بھی بناتے ہیں. اور جس کو خدا نہیں ملا نا، نہ اس کی دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ دنیا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. دوئے جہانے مٹھے باہو، سلطان باہو فرماتے تھے دوئے جہانے مٹھے باہو. یہ جہان بھی تباہ ہو گیا، اگلا جہان بھی تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اللہ کو لینا. ٹھیک ہے نا. اور جو مراقبہ بتایا گیا ہے نا اس میں ذات کا ذکر، یہ بڑا مبارک ذکر ہے، مبارک ذکر ہے. تمام ذکر و وظیفے جتنے بھی ہیں، ہمارے دادا مرشد کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھ پر جو بات کھولی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے اسماء گرامی ہیں، اللہ کے جتنے بھی مبارک نام ہیں، تمام ذکر وظیفے کرنے سے بندہ اس میں ذات تک پہنچتا ہے. تمام ذکر وظیفے کرنے سے بندہ اس میں ذات تک پہنچتا ہے. اور اس میں ذات کا ذکر ایسا ہے کہ اس کے کرنے سے بندہ اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے. کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ کی ذات تک. تو یہ جو قلبی ذکر آپ کو بتایا ہے نا سب کو، تو ایک تو یہ ہے کہ اس قلبی ذکر کو کرنا، کیونکہ آج کل فیس بک کے مارے ہوئے نا، زیادہ موبائل کا مارا ہوا آدمی آج کل قلبی ذکر اتنا جلدی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ ذکر اس طریقے سے کرنا، اس کو یک ضربی کہتے ہیں. یک ضربی. اگر 40 دن بلا ناغہ اللہ کسی کو تہجد کے وقت نصیب کر دے تو میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ساری زندگی کے لیے نورانی کر دیں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. جس طرح فریادی پکارتا ہے نا، جیسے کہتے اے مما ابا، فریادی پکارتا ہے نا، اس طریقے سے اللہ 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 اللہ. یہ 500 بار تک کوشش کرے. پھر اسی ذکر کو آنکھیں بند کر کے تصور کے ساتھ کرے، تصور کے ساتھ. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ دل نورانی کر دیں گے. تو جتنے دن آپ حضرات کے باقی ہیں اعتکاف میں، اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک مجھ سے بھی اللہ راضی ہو جائے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرما، اللہ ہمارے قرض دور فرما، مرض دور فرما، علت سے بچا، ذلت سے بچا، مصیبت سے بچا، معصیت سے محفوظ فرما، اللہ بری موت سے بچا،
برے انجام سے محفوظ فرما، حسن خاتمہ اللہ ایمان پہ فرما، ملک پاکستان کے اللہ حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی خطروں سے اس ملک کو محفوظ فرما، یا اللہ جتنے ظالم لوگ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کی ہر تدبیر کو اللہ الٹ فرما، ہمارے ملک کی فوج کو اللہ ہمارے اس ملک کے اداروں کو استحکام نصیب فرما، یا اللہ سب کو ہمت اور جرأت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا جینا مرنا اسلام کے لیے قبول فرما، جب تک زندگی اللہ دین اسلام پہ زندہ رکھ، دنیا سے جاتے وقت اللہ ایمان نصیب فرما، اللہ دنیا سے جاتے وقت ایمان نصیب فرما، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے عزیز و اقارب مشائخ کی بخشش فرما، جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے یا ہم سے دعاؤں کی امید کرتے ہیں، یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اللہ اولاد کے صدموں سے بچا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا، یا اللہ ہمیں ہماری آل اولاد کو معذوریوں سے بچا، اللہ معذور نہ فرما، اللہ محتاج نہ فرما، اللہ تنگ دست نہ فرما، اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما، اللہ اس سارے مجمع کو تزکیہ نصیب فرما، تصفیہ قلب نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔